السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، کیسے ہیں آپ حضرات؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ دوستان محترم، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک صحابی رسول حاضر تھے جن کا نام عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ جب جنگ سے واپس ہوئے، یعنی غزوہ سے جب لوٹے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ صحابی ساتھ میں تھے۔ جب دور سے مدینہ شریف دکھائی دیا تو فرماتے ہیں کہ لوگ اونچی اونچی آواز سے مدینے کو پکارنے لگے اور شور کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے لگے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارا رب گونگا ہے یا تمہارا رب بہرا ہے جو اسے سنائی نہیں دیتا، یا پھر تمہارا رب اندھا ہے جو تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری سگے رگ سے زیادہ قریب ہے اور اس کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وہ جس طرح سے کھلی ہوئی چیزوں کو دیکھتا ہے، اسی طرح سے چھپی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھ لیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہر ایک چیز ہے۔ جس طرح سے چھپی ہوئی چیزوں کو اور کھلی ہوئی چیزوں میں فرق ہوتا ہے، لیکن اللہ کے دیکھنے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ وہ ہر ایک چیز کو یکساں دیکھتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہو؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ جو انسان پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ عطا فرمائے گا۔ تو جتنا ہو سکے آپ اس وظیفہ کو پڑھیں اور اس کا ورد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے بھی بچائے گا اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ آپ کو عطا کرے گا۔ اور بھی اس وظائف کی بے شمار فضیلتیں اور عظمتیں ہیں۔ اگر انسان اس کو پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ اس کے فیض و برکات سے مالا مال ہوگا اور گناہوں سے بھی بچتا رہے گا، اس لیے کہ یہ وظیفہ اس وقت بھی پڑھا جاتا ہے جب شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے، تو بھی یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ یا کوئی برا ہو جائے انسان کے ساتھ، یا برا خواب دیکھے، یا پھر کوئی برا کام ہو، تو انسان اس وظیفے کو پڑھے تو انشاءاللہ اس برے کام سے نجات ملتی ہے۔ اور اس وظیفہ کو پڑھنے سے گناہ بھی جھڑتے ہیں اور انسان گناہوں کی طرف رغبت بھی نہیں کرتا، گناہوں کے قریب بھی نہیں ہوتا۔ اگر انسان اس وظیفے کو اپنے ورد میں رکھے تو انشاءاللہ گناہوں سے بچتا رہے گا اور نیکیوں کی طرف بڑھتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔